یہ آ گیا 295 مینس، یہ آ گیا 295 وومینس کا کیا کھوپڑی ہے اس کی، کیا کھوپڑی ہے اس کی، اللہ کے سامنے مزاق نہیں کرا جائے. زیری دفاعیں لگی ہیں ہی نہ اس در نہیں. وہ پھر میرے استاد پہ بھی وہ دفعہ لگی تھی، میرے پہ بھی وہ دفعہ لگی. میرے استاد کے سر پہ بھی تھی 295، میرے سر پہ دو ہیں 295A 295C جو ہمارا آج پرفیوم لانچ ہونے جا رہا ہے اس کا نام بھی 295 ہی ہے. میرا نام یاسر شمعون خان ہے اور کام میرا عوام کی آواز بننا ہے، اور اس دفعہ عوام کی آواز رجب بٹ عرف رجب پٹی کے ارد گرد ہی گھومتی چلی آ رہی ہے. ناظرین، میں نے کل کا ویلاگ کیا، وہ ویلاگ بہت ہیوی گیا اور بڑی دنیا نے اسے دیکھا. اس ویلاگ میں نے جو باتیں کی، کچھ لوگوں نے اس کے انگیسٹ بھی بولا، ان کا حق ہے، لیکن بہت سارے لوگوں نے اس کی تائید کی. لیکن جب میں نے ساری رات ریسرچ کی تو وہ ویڈیو جو اصل ویڈیو ہے وہ میں نے نکال لی، جو ایڈٹ نہیں ہوئی وہ ایک ہی ویڈیو ہے، یعنی کہ ایک ہی ویڈیو ہے. اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو یہ ضرور نظر آ جائے گا کہ یہ جو دلال فطرت انسان ہے جس کا نام رجب بٹ عرف رجب پٹی ہے، یہ کتنا بڑا مسخرہ ہے، یہ کتنا بڑا تماشبین ہے، یہ کتنا بڑا لعنتی انسان ہے، یہ کتنا بڑا کافر انسان ہے کہ اسے معلوم تھا کہ اس دفعہ کا مطلب کیا ہے. اب وہ لوگ جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس کی دفعہ کا مطلب ہی اسے نہیں تھا پتا، اوے آپ دفعہ دور ہو جائیں، آپ دفعہ دور ہو جائیں اب، کیونکہ میں ثابت کرنے لگا ہوں کہ میں نے اسے حرام زادہ ایسے نہیں کہا، یہ حرام زادہ ہے کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اس دفعہ کے کانسیکوینسز کیا ہیں، اس کی سزا جزا کیا ہے، اس کی انٹینسٹی کیا ہے، یہ اسے معلوم تھا. اس کی قانونی حدت کیا ہے، اس کی قانونی تشریح کیا ہے. اگر یہ میں ثابت کر دوں تو پھر آپ اس کو سب میرے ساتھ یکجا ہو کے حرام زادہ کہیں گے. اور دوسرا میں آپ کو واضح کر دوں کہ اردو لغت کو کھول لیجئے گا اور پڑھ لیجئے گا، حرام زادہ گالی نہیں ہے، یہ ایک انسان کی شخصیت کی کیفیت ہے جو اسے غلط طریقے سے ماں باپ دے جاتے ہیں یا پھر اس کی اپنی غلط حرکات سے اس کے نصیب میں ایک لقب کے طور کے اوپر نصیب میں لکھ دیتی ہے. اور یہ نصیب اس نے اپنا خود لکھا ہے جانتے بوجھتے. اب اس کے پیچھے کے کیا محرکات ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا. یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیے. یہ آ گیا 295 مینس، یہ آ گیا 295 وومینس کا کیا کھوپڑی ہے اس کی، کیا کھوپڑی ہے اس کی، اللہ کے سامنے مزاق نہیں کرا جائے. زیری دفاعیں لگی ہیں ہی نہ اس در نہیں. وہ پھر میرے استاد پہ بھی وہ دفعہ لگی تھی، میرے پہ بھی وہ دفعہ لگی. میرے استاد کے سر پہ بھی تھی 295، میرے سر پہ دو ہیں 295A 295C جو ہمارا آج پرفیوم لانچ ہونے جا رہا ہے اس کا نام بھی 295 ہی ہے. او مائی گاڈ، او مائی گاڈ، آپ اندازہ کریں کیا کھوپڑی ہے، کیا کھوپڑی ہے. اوے عورتیں بھی 295C لگی ہے، اوے اتنے بھی پرفیوم تے بھی 295 لکھتا ہے. او تیری کھوپڑی، اوے تیری کھوپڑی. یہی کہہ رہا ہے نا لڑکا، تو کہہ رہا ہے نا ہاں نا. تو وہ یہ بتاتا ہوں، میرے استاد کے اوپر 295 لگی ہے، میرے اوپر 295C بھی لگی ہے، 295A بھی لگی ہے. اب وہ تشبیہ دے رہا ہے 295C کو ایک مرد کے ساتھ پرفیوم کا جو میل پرفیوم ہے، اور 295A کو تشبیہ دے رہا ہے فیمیل پرفیوم کے ساتھ. اس کو دوبارہ ویڈیو کو ملاحظہ فرمائیں تاکہ آپ کا وین ابراڈ ہو جائے. اوے عقل کے اندو، اس نے باقاعدہ باہر سے فنڈڈ ہو کے کتنا بڑا نقصان کیا ہے یہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا. یہ آ گیا 295 مینس، یہ آ گیا 295 وومینس کا کیا کھوپڑی ہے اس کی، کیا کھوپڑی ہے اس کی، اللہ کے سامنے مزاق نہیں کرا جائے. زیری دفاعیں لگی ہیں ہی نہ اس در نہیں. وہ پھر میرے استاد پہ بھی وہ دفعہ لگی تھی، میرے پہ بھی وہ دفعہ لگی. میرے استاد کے سر پہ بھی تھی 295، میرے سر پہ دو ہیں 295A 295C جو ہمارا آج پرفیوم لانچ ہونے جا رہا ہے
اس کا نام بھی 295 ہی ہے. ناظرین یہ لفظ سنیے گا, ہاں وہ ہے نا, میرے استاد کے اوپر 295 لگی تھی, میرے اوپر 295 سی بھی لگی ہے, 295 اے بھی لگی ہے, یا 295 اے بھی لگی ہے, یا 295 سی بھی لگی ہے. ان کو پلٹ پلٹ کے بار بار دیکھیں, آپ کو کہانی سمجھ آ جائے گی. اور اس کو پتا تھا کہ یہ رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان پر میرے بچے, میرا کاروبار, میری جان مال, میری شہرت, میری عزت, سب کچھ قربان. یہ اسے پتا تھا کہ یہ ان کی شان میں گستاخی کی دفعات ہیں جو فوجداری ایکٹ ہیں, یہ لگتے ہیں. اب میں پھر اس کی تشریح کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو بہام نہ رہے. آپ سمجھ لیجئے 295 سی ہے جو, وہ در حقیقت جب رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ان کے کیے جانے والے, بتائے جانے والے فرمان کے اوپر یا کسی چیز کے اوپر غلط تنقید کرے یا اس کے ساتھ اس کو غلط کہے. وہ سلمان تسیر جو بغیرت انسان تھا, اس نے کیا کہا تھا؟ یہ کالا قانون ہے. یہی کہا تھا نا, یہی کہا تھا نا. تو پھر اس کا حال دیکھ لیں آپ. لیکن وہ غیر قانونی طریقہ تھا, ہم اس کو پرموٹ نہیں کرتے. قانونی طریقے سے آپ جائیں اور سب لوگ اپنے اپنے تھانوں میں FIR کٹوائیں تاکہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم روز حشر میں, میدان میں, ہم جب قبر میں ہوں گے, حساب کا وقت ہوگا, تو ہم نے ان کو اپنا منہ دکھانا ہے, کو منہ دکھانے کے قابل ہو جائیں گے. اب ناظرین اس کے پیچھے جو مائنڈ سیٹ مجھے سمجھ آتا ہے نا, وہ یہ سمجھ آتا ہے کہ اپنے آپ کو یہ اہل تشیع کہتا ہے, مولا کا ماتمی کہتا ہے. اور تم مولا کا ماتمی نہیں ہے, ہم ہیں مولا کے ماتمی, ہم ہیں ان کے زنجیر زن, ہم ہیں ان کا سوگ منانے والے. تو نہیں ہے, تو ایک فنڈڈ آدمی ہے, تجھے فنڈنگ ہوئی ہے تاکہ تو اہل تشیعت, اہل سنت اور اہل حدیث کے درمیان ایک فرقہ واریت کی جنگ کو پرموٹ کر سکے. وگرنہ تجھے اپنے پرفیوم کے اوپر یہ نام لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ تم نے 786 کیوں نہیں لکھ دیا؟ جو 72 کربلا کے تھے وہ کیوں نہیں لکھ دیا؟ کیوں نہیں لکھا؟ ایک 72 نیوز چینل تھا اسد جعفری کا. ناظرین یاد رکھیے گا, اس بندے نے 72 نیوز کیوں رکھا؟ کیونکہ وہ بھی مومن تھا. تم اپنے آپ کو مومن کہتے تھے, تم 72 رکھ دیتے. اور بھی بہت سارے ایسے فگر ہیں ہمارے جو اسلامی تعریف کے لیے ایک اونچا مقام رکھتے ہیں, تم وہ رکھ دیتے. نہیں, تمہیں بتایا گیا, یہ میرا تجزیہ ہے, یہ میرے گمان ہے, تمہیں بتایا گیا کہ تم نے یہی کرنا ہے کہ میل پرفیوم کا ایک کا نام 295 رکھنا ہے اور فیمیل کا 295 رکھنا ہے. اور پھر اس کے بعد تم نے ایک ویڈیو بنانی ہے, لڑکا کہے گا کیا کھوپڑی ہے یار تیری, کیا کھوپڑی ہے, او یہ دوویں دفعات تو رکھ دیتیاں نے, دوویں دفعات رکھ دیتیاں نے. ایک دفعات کو اس لڑکے کے بقول مرد سے تشبیہ دیا گیا جو 295 سی ہے, اور جو 295 اے ہے اس کو عورت کے ساتھ تشبیہ دیا گیا, یعنی کہ فیمیل پرفیوم اور میل پرفیوم کو سامنے رکھتے ہوئے. اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ صاف ایجنڈا انویسٹیگیٹ ہوتا ہوا نتر کے سامنے آ رہا ہے اور مجرم قرار ہی صرف رجب بٹ دیا جا رہا ہے. اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ اس کی باقاعدہ طور کے اوپر اسی لڑکے کی بات کی حمایت بھی کر رہا ہے اور ایگری بھی کر رہا ہے کہ دیکھو نا استاد میرے تے 295 لگی سی, تو دیکھنا یار میرے تے 295 سی بھی لگ گئی, 295 اے بھی لگ گئی. اور بیٹا اگر تمہیں ان دفعات کی حدت کا یا ان کی تشریح کا پتہ نہیں تھا تو تمہیں یہ کیسے پتا ہے کہ یہ 295 سی تھی, یہ 295 اے ہے؟ اور میں نے لا کیا ہوا ہے, میں اپنی تعلیم بتاتا نہیں ہوں تاکہ مجھے نظر نہ لگ جائے کہ رجب بٹ عرف رجب پٹی نہ صرف حرامزادہ ہے بلکہ ایک فتنہ ہے. مذہب کے اوپر بارہا بات کر چکا ہے. پہلے کرسچینلٹی کو کسی ایک حد تک نہیں بلکہ بہت بڑی حد تک جا کر ڈیمیج کرنے کی کوشش کر چکا ہے. ہر بار معافی مانگ لیتا ہے. اب اس کی پلاننگ ہے خانہ کعبہ کے اوپر ہاتھ رکھے اور ایک ویڈیو بنائے, اور ویڈیو بنانے کے بعد یہ معافی مانگے, اور اس کے حواری اپنی مائیں بہنیں نچوانے والے حواری, اپنی بیوی کو ننگا دکھانے والے حواری, وہ باقاعدہ طور پہ فورس کریں گے اور اس کی سپورٹ کریں گے کہ اس کو معاف کر دیا جائے. اس کی معافی استغفر اللہ عظیم دین اسلام کے لیے ایک المیہ بن جائے گی.
خدا کا نام ہے، اس کو قرار واقعی سزا دے کر اس کو پوری دنیا میں ایک مثال بنا دیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن پر ہماری جانیں، ہمارا پیسہ، ہمارا مال، سب کچھ قربان، ہماری عزت بھی ان پر قربان، ان کی شان کے اوپر گستاخی کرنے کا جو قانون ہے اس کے اوپر کوئی بات کرے گا، اسے چھیڑنے کی کوشش کرے گا تو ہم اس کی تباہی مچا دیں گے، ہم اس کو نشان عبرت بنا دیں گے۔ خدا کا نام ہے، اسے معاف نہ کیجئے گا، واسطہ خدا کا معاف نہ کیجئے گا۔ جن لوگوں نے اسے سعودی عرب بھجوایا ہے، اگلے ولاگ میں ان کو بھی بے نقاب کر دوں گا۔ وہ بہت طاقتور لوگ ہیں، میں جانتا ہوں ان لوگوں کو، بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں، اور وہ مجھے بھی جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ ان کو بھی بے نقاب کر دوں گا۔ اسے معاف نہ کیجئے گا، اپنے گھروں سے نکلیں، اپنے متعلقہ تھانے میں جائیں، وہاں جا کر ایک ایف آئی آر چل رہی ہے اسی کا متن لگائیں، اپنا ایڈریس لکھیں اور جا کر ایک ایف آئی آر فرنٹ ڈیسک کے اوپر ایک اپلیکیشن جمع کروائیں۔ اللہ نے چاہا تو ہر مسلمان پولیس افسر جو رسول خدا کی حرمت کو سمجھتا ہے، ان کی عزت کرتا ہے اور تمام پولیس کرتی ہے، وہ ایف آئی آر دیں گے اور اس کو اتنا برا پھنسا دیں کہ چاروں اطراف سے گھیر دیں اور پورے معاشرے میں، پوری دنیا میں، پورے اقوام عالم میں یہ بات، یہ میسج پہنچ جائے کہ اس قانون کے اوپر نہ کوئی مذاق، نہ کوئی ٹھٹا اور نہ کوئی فضول بات۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔